مال لگانا، قرآن کی مدد کرنا، قرآن والوں کی مدد کرنا، قرآن سے عشق کرنا، قرآن والوں سے عشق کرنا، یہ وہ صفت ہے جو جنتی بناتی ہے بندے کو۔ اور جنتی زندگی کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ اس منصب کی بھی ابتدا تو ہے، یہ بچہ فلاں وقت حافظ بنا، یہ بچہ فلاں دن حافظ بنا، یہ فلاں دن حافظ بنا، یہ فلاں دن حافظ بنا، وہ فلاں دن حافظ بنا۔ اس کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی کبھی بھی انتہا نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جیسے جنتی زندگی کی انتہا نہیں ہوگی، تو جنت میں لے جانے والا جو منصب ہے، جنت میں لے جانے والا جو عہدہ ہے، میں نے ایک مثال دی حافظ قرآن، اس طرح آپ مثال لیں شہید کی۔ جو شہید ہوتا ہے تو شہادت کا مرتبہ کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں لے جاتا ہے۔ اب شہید ایک دفعہ شہید بن گیا، شہید ایک مرتبہ شہادت کے منصب پر عہدے پر آ گیا، کبھی بھی یہ منصب اس سے ختم۔ باقی آپ کسی کو صدر بنا لیں، کسی کو وزیر اعظم بنا لیں، کسی کو آرمی کا چیف بنا لیں، کسی کو فلاں بنا لیں، کسی کو جتنے بھی آپ ایم این اے بنائیں، ایم پی اے بنائیں، کچھ بھی بنا لیں، آئی جی پنجاب ہو جائے، فلاں ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، وہ آخر کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ لیکن شہید کا جو مرتبہ، چونکہ وہ جنت کا مرتبہ ہے، اس لیے اس کی ابتدا تو ہوگی، یہ بچہ آج شہید ہوا، فلاں آج شہید ہوا، فلاں آج شہید بنا، ابتدا تو ہوگی، کبھی انتہا نہیں ہوگی۔ اس سے آگے چلے جائیں، کوئی بندہ حج کر لیتا ہے، اللہ اس کا حج قبول کر لیتا ہے، حج اس کی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب جب وہ حاجی بن گیا، اب کبھی اس کے حاجی بننے کا منصب اس سے ختم۔ حاجی کی ریٹائرمنٹ ہے کہ آج کے بعد یہ حاجی نہیں رہا، عمرے والے کی ریٹائرمنٹ ہے کہ آج کے بعد یہ عمرے والا نہیں رہا، ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب جنت لے جاتا ہے، اور جنت کی زندگی کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لو، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا ہے شہادت کے منصب کی طرح ہے، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا ہے حج کے منصب کی طرح ہے، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا ہے یہ جنتی کی زندگی کے منصب کی طرح ہے۔ ایک دفعہ جنت میں جس کو اللہ داخل کر دے گا، رب نے وہ کاغذ ہی پھاڑ دیا ہے کہ کوئی اس کو پھر جنت سے نکال سکے۔ آپ بھی اس منصب پر فیض ہے، کیونکہ معمولی منصب نہیں ہے۔ حاجی کا منصب کبھی ختم نہیں ہوگا، شہید کا منصب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد ایک مرتبہ جنتی یہ لقب لگ گیا، یہ جنتی ہے، جیسے اس کا لقب لگ گیا یہ حافظ ہے، یہ ایک دفعہ لقب لگ جائے گا جنتی ہے، بس پھر کبھی ختم۔ کتنا بڑا منصب ہے، ذرا تھوڑا سا ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے شکر کریں، سوچیں کہ اللہ نے ہمیں جو قرآن کے ساتھ جوڑ کے منصب دیا ہے، جو بھی ہمیں دیکھتا ہے حافظ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جو بھی ہمیں دیکھے، چاہے وہ ہماری اپنے مسئلہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن دنیا ہماری طرف اشارہ کرے گی حافظ ہے، حافظ ہے۔ اب یہ دکان پہ کام کرتا ہے لیکن لوگ وہاں کیا کہتے ہوں گے؟ حافظ ہے، پکی بات ہے۔ اور یہ حافظ صاحب والا منصب عزرائیل آ کر کے روح تو نکال سکتا ہے لیکن اس کا یہ منصب نکال نہیں سکتا۔ قبر کی مٹی اس کی ہڈیاں تو ختم کر سکتی ہے، اس کے گوشت کو کیڑے کھا سکتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو کھا سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگے، جیسے آج فیصل آباد میں آگ لگی فیکٹری کی وجہ سے، کتنے بندے بیچارے، کتنے علاقہ پورا محلہ جل گیا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ راکھ بن جائے لیکن حافظ پھر بھی رہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ قبر کی مٹی اگر اس کو کھا جائے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، حافظ ختم ہو جائے گا، جب بھی اٹھے گا تو حافظ میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، چاہے پسینے میں شرابور کھڑا ہو، پھر بھی کیا ہوگا؟ حافظ جنت میں چلا جائے گا، جنتی بن جائے گا، درجے مل جائیں گے، رب کائنات فرمائیں گے حافظ کائنات صاحب، حافظ صاحب پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ اب ذرا غور کرو تھوڑا سا اللہ کے لیے، کسی کو اگر ایک چھوٹا سا علاقے کا، اس محلے کا ممبر بنا دے، ممبر بنا دے، کسی کو یونین کونسل کا ممبر، کسی کو چیئرمین بنا دے، کسی کو وائس چیئرمین، حالانکہ یہ کون ہے سوائے اس کے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم پی ایم نے کیا ہے؟ یہ آج گالی مل رہی،
وہ کدھر ہے؟ وہ جو پہلے ایم پی بنا تھا کدھر ہے؟ ایم این اے بنا کدھر ہے؟ ڈسمس کے ایک آرڈر کیا وہ جو ختم. اب ان بیچاروں کو الیکشن ہی لڑ 10 سال تک پابندی، جیلوں میں پڑے ہیں. لیکن آپ کا جو منصب ہے، اللہ نے آپ کو حافظ کا منصب دیا ہے. خدا کے لیے بیٹھ کے تنہائی میں 5 منٹ کے لیے سوچ لینا، شہید جب ہوتا ہے آسان ہے؟ شہید جب ہوتا ہے تو آسان ہے؟ ذرا سوچا ہے؟ ہمیں تصور تو کرو کہ وہ فلاں فوجی شہید ہو گیا، وہ فلاں عالم شہید ہو گیا، لاش کیسے تڑپتی ہے، کیسے پھڑکتی ہے، کیسے خون آلود ہوتی ہے، کیسے اس پر گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، کیسے اس کے جنازے اٹھتے ہیں، کیسے گھر کے اندر ماتم برپا ہو جاتا ہے، محلے میں خاندان میں کیا اہو بقا ہو جاتی ہے، ہائے ہمارا بندہ مارا گیا، ہائے ظالموں نے ظلم کر دیا. وہ منصب شہادت کا یوں جا کر کے پھر ملتا ہے، آسانی سے نہیں ملتا، سوکھا نہیں ملتا، کوئی معمولی سے نہیں ملتا. لیکن یہ بچہ، اب یہ بچہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے، اگلے دن ہمارے علاقے میں ایک بچہ حافظ بنا، مولانا سے بتا رہے تھے 2 سال میں وہ حافظ بنا. اب بھی اگر اس سے پوچھو کہ تیرے ابو کا نام کیا ہے، کہتے ابو کا نام ابو، ابو کا نام ابو. یعنی اتنا وہ سادہ سا ہے کہ اس کو ابو کو ابو، پاپا پاپا بس. لیکن وہ قرآن مجید کا حافظ بن گیا 2 سال میں. کتنا بڑا منصب اس بچے کو مل گیا. وہ منصب ملا جو صدر کے منصب سے بڑا ہے، وزیر اعظم کے منصب سے بڑا ہے، ایم این اے کے منصب سے بڑا ہے، ایم پی اے کے منصب سے بڑا ہے. یہ کتنا بیچارے روزانہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اشتہار دیکھو، پمفلٹ دیکھو، فلکسیں دیکھو، پورے محلے میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. وہ بھی کتنے 1 سال 2 سال 3 سال کتنے سالوں کے لیے میں نے بھی، پھر ڈسمس، پھر ختم، پھر نئے سرے سے. لیکن اللہ نے جو آپ کو منصب دیا وہ جنت والا منصب ہے، وہ شہادت کے منصب کی طرح ہے. آج کل حج پہ بندہ جائے، اللہ صاحب کو لے جائے تو پتہ ہے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 12-14 لاکھ روپیہ لگائے گا تو پھر حج کر کے آئے گا. 12-14 لاکھ روپیہ لگائے گا تو حج کر کے، اور وہ بھی نہیں پتا قبول ہوتا ہے کہ ہے گارنٹی. جس کا قبول ہو جائے وہ منصب ہے نا. اب پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ پیسے حلال کے ہوں گے یا حرام کے. کئی سارے احتمالات ہو سکتے ہیں، بندے سے کمانے میں بھی خطائیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کو جو اللہ نے منصب دیا، اکثر بچے حافظ بالغ ہونے سے پہلے بن جاتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے، اکثر بچے بالغ ہونے سے پہلے حافظ بن جاتے ہیں. بہت کم ہیں جو بالغ ہونے کے بعد بنتے ہیں. اس وقت گناہ کا ابھی تک کھاتا شروع ہی نہیں ہوا ہوتا، چاہے وہ گناہ کرے بھی سی بالفرض، لیکن اس کا کھاتا گناہ والا ابھی تک یہ الٹے کندھے والے فرشتے لکھنا شروع کیا ہی نہیں ہوتا. کتنا بڑی بات ہے، کتنا بڑا عظیم منصب ہے. صرف آپ کو یہ احساس دلانا ہے اس بات کا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، استاذ کے ذریعے سے، مدرسے کے ذریعے سے، ماں باپ کی قربانیوں کے ذریعے سے، آپ کی خود محنتوں کے ذریعے سے، صلاحیتوں کے ذریعے سے، آپ نے سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، روکی سوکھی کھا کے، گھر سے باہر رہ کر کے، کہیں سفروں میں، کہیں فلاں، کبھی استاد ڈانٹ رہا ہے، کبھی کان پکڑے، کبھی مار کھائی، کبھی فلاں کیا. کتنی قربانیاں دی آپ لوگوں نے. یہ اللہ نے آپ کو وہ منصب دیا ہے جو جنتی منصب ہے. اس منصب کی لاج بھی رکھیں اور اس کو باقی بھی رکھیں. اس کے لیے اپنے آپ کو وابستہ رہے. شجر سے امید بہار رکھ، ٹہنی جب تک درخت سے لگی کھڑی ہے اس وقت تک پانی جڑ کو لگتا ہے. اور ہریالی کہاں آتی ہے؟ ٹہنیوں میں آتی ہے. پانی کہاں لگا ہے؟ جڑ میں لگا ہے. پانی تو نیچے زمین میں لگا ہے، لیکن ہریالی اور پھل کہاں لگے ہیں؟ ٹہنیوں کے اوپر. تو بس یہی چیز آپ کو گزارش کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ مدرسہ یوں سمجھے یہ آپ کی جڑ ہے. پانی یہاں لگتا رہے گا، محنت یہاں ہوتی رہے گی. اگر آپ اس کے ساتھ ٹہنی کا تعلق برقرار رکھیں گے، ٹہنی یہاں سے کٹ نہ جائے. اس درخت سے آپ کی ٹہنی اگر کٹی نہیں ہے تو یہاں پانی لگے گا، ہریالی آپ پر آئے گی، ہریالی آپ پر آئے گی. اس میں ایک تو یہ بات آپ کو احساس دلانا تھا، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اب یہ آپ کا مادر علمی ہے، آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ کا یہ گھر ہے، آپ کا یہ اپنا ہے. اس اپنے کو اپنا سمجھ کے پہلا نمبر یہ کہ ہمیشہ آپ اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں. کبھی بھی اس کے بارے میں کسی کی وجہ سے کبھی بدگمانی اپنے اندر نہ آنے دیں. نمبر 2، ہمیشہ اس کے لیے دعا کرو.
ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہے. نمبر 3، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کر، کسی بچے کے ماں باپ کو متوجہ کر سکتے کہ وہاں تعلیم ہو رہی ہے. آپ اگر بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچہ آپ کا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں سلسلہ چل رہا ہے، اتنا رہنمائی تو کر سکتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے کوئی اور بندہ جمعہ ہے، نماز ہے، یار وہاں جمعہ ہوتا ہے، وہاں نماز، آپ وہاں جا کے نماز پڑھا کریں. معصوم بچے وہاں نماز میں ہوتے ہیں، تو اگر بچوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. طالب علموں کے ساتھ نماز تو ویسے کسی مسجد میں ہو جاتی ہے، نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اول تو یہ کہ جماعت جتنا زیادہ ہوگی ثواب زیادہ. دوسرا ہے کہ پھر جماعت کے اندر جتنے نیک لوگ ہوں گے اتنا جماعت کو ثواب زیادہ. یہاں تو معصوم بچے، نابالغ بچے نماز ہوتے نہیں ہوتے. آپ یہ توجہ دلا سکتے ہیں کسی پڑھنے پڑھانے کے لیے، نماز کے لیے، جمعے کے لیے، اپنے مدرسے کے ساتھ حسن ظن کے طور پر. اور اگلی بات آپ خود کر سکتے ہیں، چاہے وہ 1 روپے کا تعاون روزانہ کا، چاہے وہ مہینے کے بعد 1 روپے کا ہو، چاہے وہ سال کے بعد 1 روپے کا ہو. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں اس درخت کو پانی لگاتا رہا. یہ ذہن میں جذبہ کم از کم ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ خود نہیں کر رہا، ہم اکثر مولوی ہم کمزور ہوتے ہیں ہمارے لحاظ سے، ہم خود نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا بندہ کوئی مشورہ کر رہا ہوتا ہے، یار 100 روپیہ میں کہیں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، 500 روپیہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، 1000 روپیہ دینا چاہتا ہوں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے فطرانہ دینا ہے، میں نے قربانی کا چمڑا دینا ہے، میں نے فلاں قسم کھائی تھی اس کا کفارہ دینا ہے. ہوتے ہیں لوگ یہ. تو آپ اس کو رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہاں ہمارا مدرسہ ہے، آپ اس کی طرف جا کے وہاں یہ چیز دے سکتے ہیں، مطمئن ہو جائیں وہ صحیح مصرف ہے، صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. ایسے تو کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے میں نے یہ 3-4 صورتیں آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے مدرسے کے ساتھ وابستہ کیسے رہ سکتے ہیں، آپ اس درخت کے ساتھ جڑ کے ٹہنی بن کے کیسے رہ سکتے ہیں. اس کی میں نے آپ کو صورتیں بتائیں. پہلی نمبر یہ بتایا کہ آپ حسن ظن رکھیں، گمان اچھا رکھیں. نمبر 2 آپ کو یہ بتایا کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. نمبر 3 آپ کو یہ بتایا کہ آپ دوسروں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، نماز کے لیے، جمعے کے لیے اس کی طرف متوجہ کریں. نمبر 4 آپ کو یہ بتایا کہ آپ خود جتنی استعداد رکھتے ہیں، چاہے روزانہ 1 روپے کی، 10 روپے کی، 150 روپے کی استعداد ہے، چاہے ہفتے کے بعد ہے، چاہے مہینے کے بعد ہے، چاہے سال کے بعد ہے. اگر خود سال کے بعد بھی نہیں ہے لیکن دوسروں میں رہنمائی تو کر سکتے ہیں. پتہ ہے کہ فلاں بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، فلاں بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، فلاں بندے نے فطرانہ دینا ہے، فلاں بندے نے اپنے عشر دینا ہے، فلاں بندے نے قربانی کی کھال دینی ہے، فلاں بندے نے اپنی قسم کا کفارہ دینا ہے کسی کے بارے میں. تو آپ اس کی کیا کر سکتے ہیں، اپنے مدرسے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. اور یہ دل کے اندر کیا ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. یہ صورتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی صورت کے لحاظ سے آپ اپنے ادارے سے، اس درخت سے کیا رہ سکتے ہیں، دین کی طرح وابستگی والا تعلق قائم رکھ سکتے ہیں. ہریالی پانی اس کو لگے گا، انشاءاللہ ہریالی آپ پر بھی آئے گی. اور وہ ہریالی جو آئے گی وہ دین کی شکل میں آئے گی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ پاک کیسے آپ کو نماز کی توفیق دے رہا ہے، تلاوت کی توفیق دے رہا ہے، اچھی نگاہ کی، اچھے بول کی، اچھی دیانت کی، امانت کی، سچ کی توفیق دے رہا ہے. آپ کو اسباب کے درمیان نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے جڑوں سے پانی اثر ٹہنیوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ محسوس ہو یا نہ ہو، بالکل ایسا ہوگا اگر آپ اپنے اس اصل کے ساتھ، جڑ کے ساتھ جڑ کے رہیں گے مدرسے کے ساتھ. تو آپ کو یوں ہریالی نظر، آپ کے نیک اعمال کے لحاظ سے، دین کی مختلف شکلوں کے لحاظ سے وہ آپ کے اندر ہریالی آئے گی انشاءاللہ. یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں. یہ آخری بات میں نے آپ کو اس لیے مشورتاً عرض کی تاکہ آپ اپنے اصل سے، جڑ سے، درخت سے جڑ کے رہیں، وابستہ رہے شجر سے. امید بہار رکھ، پھر بہار ضرور آئے گی انشاءاللہ. اور پہلی بات جو عرض کی وہ آپ کو اپنے منصب کا احساس دلایا. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین.